پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اسے اپنی بادشاہی اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور اس کی ساتوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بیٹیوں، بتاؤ تم سب کس کی قسمت کھاتی ہو؟ تو اس کی 6 بیٹیاں اپنے باپ سے کہتی ہیں، ابا جان، ہم آپ کی قسمت کھاتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا سینہ فخر سے تن جاتا ہے، لیکن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی خاموش رہتی ہے۔ پھر وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تم کس کی قسمت کھاتی ہو؟ تو وہ بہت ادب سے جواب دیتی ہے کہ ابا جان، میں اپنی قسمت کھاتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی پر بہت غصہ کرتا ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے امور میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک دن محل میں جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف ہلچل تھی، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کی بیٹیاں اپنے باپ سے پوچھتی ہیں کہ ابا جان، آج محل میں اتنی خوشی کا سماں کیوں ہے؟ تو بادشاہ اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ آج محل میں مختلف ملکوں کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑی 6 بہنوں کی شادی کر دوں۔ وہ تمام بادشاہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ آئیں گے اور مجھے جو مناسب لگے گا تو تم 6 بہنوں کی شادی کر کے ان کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ سب سے چھوٹی 7ویں بیٹی بادشاہ کی یہ بات سن کر خاموش رہتی ہے۔ پھر بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر کے ان بادشاہوں کے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دربار میں بلاتا ہے اور اس سے پھر وہی سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کی قسمت کھاتی ہو؟ تو وہ پھر وہی جواب دیتی ہے کہ میں اپنی قسمت کھاتی ہوں۔ تو بادشاہ کو پھر بہت غصہ آتا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں ایک لولا لنگڑا فقیر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی سزا کے طور پر اس لولے لنگڑے فقیر سے کر دیتا ہے اور اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو دور جنگل میں چھوڑ آؤ۔ تو بادشاہ کے درباری ان دونوں کو جنگل میں چھوڑ کر واپس محل میں آ جاتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی اپنے معذور شوہر سے کہتی ہے کہ میں کچھ کھانے کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے کچھ ہی دور ایک جھونپڑی سے دھواں نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کا شوہر دیکھتا ہے کہ سامنے ایک پانی کا تالاب بہہ رہا ہے۔ اس میں اگر کالا کوا نہا کر نکلتا ہے تو وہ سفید ہو جاتا ہے، اور اگر سفید کوا نہا کر باہر نکلتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کمزور یا بیمار پرندہ نہا کر باہر نکلتا ہے تو وہ صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمام ماجرا دیکھتا رہا تو اس نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اس پانی میں نہا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتا ہوا اس تالاب کے قریب پہنچاتا ہے اور اس میں نہانے لگتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ تالاب سے باہر نکلتا ہے اور اسی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کی بیوی واپس آتی ہے اپنا کھانا لے کر تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ وہ کہتی ہے، نہیں، تم نے اسے مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگتی ہے۔ تو وہ اسے سارا ماجرا سناتا ہے اور اسے اپنا ایک ہاتھ دکھاتا ہے جسے اس نے پانی میں نہیں ڈالا ہوتا، اور کہتا ہے، یہ ہاتھ میں نے تمہارے لیے نشانی رکھی ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اور یہ دیکھو وہ نشان، یہاں سے میں خود کو گھسیٹتا ہوا پانی کے پاس لے گیا، اور یہ میرے پیروں کے نشان ہیں جن پر چل کر میں واپس اسی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس کی بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ پھر وہ دونوں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ وہ دونوں خوب محنت کرتے ہیں۔ قسمت ان کے ساتھ کچھ ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ محل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی اپنے لیے 7 ملازمہ رکھتی ہے۔ وہ ایک شاہانہ زندگی گزارتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے جیسے کوئی بڑا آدمی کچھ بیچ رہا ہو۔ وہ ذرا غور کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے، یہ آواز تو اس کے باپ کی ہے۔
وہ محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو وہ آواز لگانے والا اس کا باپ ہی تھا۔ وہ اپنے درباریوں سے کہتی ہے کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ، اسے نہلاؤ اور صاف ستھرے قیمتی کپڑے پہناؤ اور 7 قسم کے کھانے تیار کرو۔ وہ سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے باپ کو کھانے کے لیے اندر بلاتی ہے اور اسے وہ 7 کھانے خود 7 دفعہ پیش کرتی ہے۔ وہ جب پہلا کھانا لاتی ہے تو اور کپڑے پہنتی ہے، جب دوسرا کھانا لاتی ہے تو وہ کپڑے بدل کر آتی ہے، اور جب تیسرا کھانا لاتی ہے تو وہ پھر کپڑے بدل کر آتی ہے۔ اسی طرح وہ مختلف 7 کپڑوں میں 7 کھانے پیش کرتی ہے۔ اس کا باپ اس کے شوہر سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری 7 ملکائیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری ایک ہی ملکہ ہے۔ اتنا سن کر وہ اندر آتی ہے اور کہتی ہے، ابا جان بتائیں میں کس کی قسمت کھاتی ہوں؟ بادشاہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ تو میری اپنی بیٹی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم سچی تھی، تم اپنی ہی قسمت کھاتی ہو، کوئی کسی کی قسمت نہیں کھا سکتا، سب اپنا اپنا نصیب لیتے ہیں۔